بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين وقال صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مذہب اسلام نے ان تمام چیزوں کی بھرپور تائید کی ہے جو انسانی صحت کے لیے نفع بخش ہوں۔ جتنی چیزیں انسانی صحت کے لیے بہتری کا، اچھائی کا اور نفع کا ذریعہ ہے، شریعت نے ان تمام چیزوں کی خوب ہمت افزائی کی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرات صحابہ کرام نے گھوڑ سواری بھی سیکھی، تیر اندازی بھی سیکھی، تلوار بازی بھی سیکھی۔ وہ تمام کام یا تمام کھیل جو انسان کی حفاظت خود اختیاری کا ذریعہ ہوں اور جو مسلمانوں کو بالخصوص اجتماعی حالات کے موقع پر کام آ سکے اور فائدہ پہنچا سکے، ان تمام کھیلوں اور ان تمام چیزوں کو سیکھنے پر نہ صرف یہ کہ شریعت نے ابھارا ہے بلکہ اس پر بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا۔ اسی طرح شریعت یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان مردوں کو بالخصوص قوی اور مضبوط ہونا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان، بہادر مسلمان کمزور مسلمان سے کئی گنا بہتر۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بہادری دکھاتے تو اپنے گھر میں بیوی پہ زیادہ دکھاتے۔ بہادری دکھانے کے لیے اپنی ساری بہادری کے جوہر بیوی پر دکھاتے یا پھر آپس میں دکھاتے۔ آپس میں اڑوس پڑوس، خاندان قبیلہ، رشتہ دار، بھائی بھائی، بھائی بہن، اس طرح اپنی پوری بہادری کے جوہر وہاں دکھلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر یہ بات بھی آگے ارشاد فرمائی کہ مومن کو ان تمام چیزوں میں حریص ہونا چاہیے جس کا سیکھنا یا جس کا حاصل کرنا اس کو دنیاوی یا دینی اعتبار سے نفع بخش ہو، فائدہ پہنچائے۔ علم بھی بہرحال مسلمان کے لیے نافع ہے، لیکن آج ہماری قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے۔ کھیل کود میں وہ کھیل، وہ تمام کام جو صحت کے اعتبار سے اچھے ہوں، مفید ہوں، مسلمان ان تمام کھیلوں سے پیچھے ہیں، اور وہ کھیل یا وہ کام جو مسلمانوں کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہو،
وقت کی خرابی کا ذریعہ ہو، اس میں مسلمان سب سے آگے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحت اور اپنی توانائی کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائے، ورزش کرے، ایکسرسائز کرے۔ اسی ورزش اور ایکسرسائز کا ایک بڑا اہم نام یوگا ہے۔ سنیں آپ نا، سنیں، کل کا جو دن ہے، کل کی جو تاریخ ہے 21 جون، کیا ہے یہ؟ انٹرنیشنل یوگا ڈے، عالمی یوگا دیوس دن۔ اکثروں کو تو نہیں معلوم ہوگا، وہ جو جانتے تھوڑا بہت تاریخ ان کو معلوم ہوگا، ورنہ ہمارے خاص طور سے اولڈ سٹی کے علاقوں میں ان تاریخوں میں یہ چیزوں کا کیا ہے کیا نہیں معلوم ہوگا۔ خیر، 21 جون عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول پر یوگا ڈے ہے۔ اب اس رسم، یعنی اس رسم ہی ہے، ایک دن کے لیے منایا جانا رسم ہے، تو اس رسم کے چلتے بہت سارے اسکولز میں، بہت سارے کالجز میں، بہت سارے آفیسز میں، دفاتر میں، بہت ساری جگہوں پر جہاں مخلوط طریقے سے پڑھنے پڑھانے کام کرنے کا رواج ہے، وہاں کچھ دیر کے لیے یوگا ڈے منایا جاتا ہے۔ وہ تعلیم گاہیں، وہ سکولز جو ٹوٹلی مسلم مینجمنٹ کے تحت میں ہیں، شاید وہاں نہیں منایا جاتا ہو، لیکن جو غیر مسلم مینجمنٹ کے تحت میں ہیں وہاں لازمی طور پر یوگا ڈے منایا جاتا ہے۔ یوگا ہے کیا؟ جسمانی اور ذہنی ورزش کو ملا کر کرنے کا نام یوگا ہے۔ جسمانی اور ذہنی ورزش کو ملا کر کرنے کا نام یوگا ہے۔ یوگا در حقیقت سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور سنسکرت میں یہ لفظ یوج تھا۔ یوجنا بولتے ہیں نا، ہندی کے اندر یوجنا بولتے ہیں۔ یوج کا جو لفظ ہے اس کے اصل معنی ہے اتحاد کے، اتحاد کے۔ یوگا کے اندر جسمانی اور ذہنی اعتبار سے ورزش کر کے یہ ورزش کرنے والا کائنات کی چیزوں سے بلکہ ہندو دھرم کے مطابق اپنے ایشور سے اپنے اتحاد کو مضبوط کرتا ہے، اتحاد کو اپنے ایشور سے مضبوط کرتا ہے۔ ہندوؤں کی تمام جو ویدیں ہیں، یجر وید، اتھر وید، رگ وید، سام وید، اور ان کی جو مقدس کتاب ہے بھگوت گیتا، اس کے اندر تمام ان مقدس کتابوں میں ہندوؤں کی یوگا کا تذکرہ ہے۔ مہا بھارت کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شری کرشن چندر جی نے سب سے پہلے ارجن کو یوگا کی تعلیم دی۔ کیونکہ کرشن جو ہے وہ ہمیشہ ارجن کے ساتھ رہتے تھے، مہا بھارت میں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ آپ سمجھیں گے، 90s کے دور کی بات ہے۔ بعض لوگوں کے چہروں پہ آ جاتا، ہاں ملسان بھی دیکھے گئے، تو وہ 90s کے دور کی بات بول رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ارجن کے ساتھ ہمیشہ وہ کرشن جی رہتے تھے، اور جنگ کے
ان کو جو ہے رموز و اوقاف سے، اس کی جو ہے اونچ نیچ سے، نشیب و فراز سے واقف کرواتے رہتے تھے۔ تو مہابھارت کے اندر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے کرشن جی نے ارجن کو یوگا کی تعلیم دی، اور ہندوؤں کی تمام مذہبی کتابوں کے اندر یوگا کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یوگا کے ذریعے سے ان کے نزدیک بندہ جسمانی اور ذہنی ورزش کے ذریعے سے ایشور سے اپنے اتحاد کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس پر مستزاد دو تین چیزیں اور ہیں کہ بھئی یہ تو یوگا کے لفظ کی تحقیق ہوئی، یوگا کے آغاز کی طرف اشارہ ہوا، لیکن یوگا کرتے وقت میں تین چیزیں بطور خاص یوگا کے ایکسرسائز کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 1 سوریہ نمسکار، یوگا کے اندر سوریہ نمسکار، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کے 8 حصوں کو متحد کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان 8 حصوں پر سورج کو سجدہ کرنا لازم ہے۔ گویا سوریہ نمسکار سورج کو سجدہ کرنے کے مترادف ہے۔ سوریہ نمسکار اور یوگا کے اندر سورج کی پہلی کرن جو آتی ہے، اس کی جو پہلی شعاع آتی ہے، اس کو پرنام کرنا پڑتا ہے۔ اب لازم بات ہے کہ یہ بات کہ سورج کو سجدہ کرنا، جسم کے 8 حصوں کا سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہے۔ دین و شریعت نے تو یہاں تک صاف الفاظ میں حکم دیا کہ طلوع آفتاب پر اور غروب آفتاب پر سجدہ کرنا منع ہے، سجدہ کرنا منع ہے۔ اسی لیے طلوع کے 22 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، حالانکہ طلوع کے وقت میں اور اشراق کے وقت میں ابھی 22 منٹ کا فاصلہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ سورج مکمل طریقے سے طلوع ہو جائے، اور غروب کے معاً بعد نہیں، غروب کے کچھ وقفے کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے وقت میں سجدے سے اس لیے منع کیا گیا لوگوں کے واسطے کہ دیکھنے والا یہ ہرگز نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ کہیں مسلمان بھی سورج کی پرستش کرتا ہے، یہ نظر نہ آئے، اسی لیے طلوع اور غروب کے وقت میں سجدے سے منع فرمایا گیا۔ اور دوسری بات جو حدیث کے اندر بیان فرمائی کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے بین قرنا الشیطان، شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو سورج کی شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلوع اور غروب کے وقت اس کی عبادت یا اس کی پرستش یا اس کو سجدہ کرنا گویا شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ تو ایک چیز یوگا کے اندر جو ہے وہ سوریہ نمسکار، جس کی یہ حقیقت ہے، عقیدہ توحید کے بالکل یہ عمل منافی۔ دوسری چیز، یوگا کرتے وقت میں کچھ آسن، اشلوک، کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں، شلوک کہتے ہیں، شلوک، منتر، آسن، یہ ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں، نام جپنا جس کو بولتے ہیں۔ اس کے اندر 8 الفاظ ایسے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ یوگا کرنے والا اپنے زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ مجھ پر سورج کی پرستش لازم ہے۔
سوریانم ایک لفظ ہے اس کے اندر، سوریانم ایک لفظ ہے کہ میں سورج کو پرنام کرتا ہوں، سورج کو سجدہ کرتا ہوں۔ ایسے کئی منتر اور آسن ہیں جو یوگا کرتے وقت میں زبان سے ادا بھی کیے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، نہ معلوم ہونے والوں سے بلوائے جاتے ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مجھ پر سورج کی عبادت اور سورج کی پرستش لازم ہے۔ لازم ہے کہ ان الفاظ کا زبان سے کہنا بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یوگا کرتے وقت میں جو یوگا کا ڈریس ہے، یوگا کرتے وقت میں جو یوگا کرنے کی اصل حالت ہے، اس میں پیٹ اور پیٹھ کا حصہ کھلا ہونا چاہیے، ران کا حصہ بھی کھلا رہنا چاہیے، اور جسم کے بعض خاص حصوں کا جو عام طور پر بندہ جو لوگوں کے سامنے اس کو کھولنا گوارا نہیں کرتا، ان تمام جسم کے اعضاء کا کھلا رہنا یوگا کرتے وقت میں ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں ڈریس پہن کے کر رہے ہیں، لیکن یوگا کی کرنے کی جو اصل سچویشن ہے، جو اس کی اصل کنڈیشن ہے، اس میں یہ چیز داخل ہے کہ جسم کے بعض ساتر اعضاء جس کا چھپانا از روح شرع ضروری ہے، ان کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ورزش کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینا، ورزش کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ وہ صاحب اگر اس میں سے سوریہ نمسکار نکال دیے یا وہ آسن نکال دیے، شلوک نکال دیے جس کا پڑھنا، منتر کا بولنا، یہ سب نکال دیے، اس کے بعد اگر کوئی یوگا کرنا چاہے تو ایسا سوال کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی یہ، تو ان کے لیے بھی یہ بات عرض ہے کہ ورزش اور جسمانی صحت کو مفید بنانے کے لیے ایسی کئی ورزشیں ہیں جس کو آدمی اگر پابندی سے کرے تو صحت کے اعتبار سے اس کو خوب فائدہ ہوگا۔ ان ورزشوں کے رہتے ہوئے اس ورزش کی طرف جس کو یوگا کہا جاتا ہے اور جس کا خاص ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اندر بطور عبادت کے پایا جاتا ہے، مسلمان کو ان چیزوں کے نکال دینے کے باوجود بھی اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں، اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ کل چونکہ عالمی یوم یوگا ہے، یوگا ڈے ہے، سکولز کے اندر ہو سکتا ہے کہ بچوں کو یہ کام کروایا جائے، تو آپ کل اسکول جائیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے تو یہ بات انتظامیہ سے ضرور کہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو اس کام کے اندر کسی قیمت پر شامل نہ کریں۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں دفعہ 26 کے تحت میں یہ بات قانونی اعتبار سے ہر ہندوستان کے شہری کو یہاں رہنے کے حق کے طور پر دی گئی ہے کہ آپ اپنے مذہبی امور کے انجام دینے میں ٹوٹلی آزاد ہیں اور آپ کو کسی دوسرے کے مذہبی کام میں زبردستی کوئی شریک نہیں کروا سکتا۔ آپ کو کوئی بھی مذہبی کام کے اندر جو کسی خاص مذہب کا ہے اور دوسرے مذہب والا اگر موجود ہے تو اس دوسرے مذہب والے کو اس مذہبی کام کے اندر زبردستی شریک نہیں کروایا جا سکتا۔ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 26 کے تحت یہ قانون لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب کل اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جائیں تو وہاں ان کے ذمہ داروں سے کہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مسلم مینجمنٹ اسکول ہے شاید وہاں نہ ہو، لیکن جہاں مسلم مینجمنٹ اسکول نہیں ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں اس قسم کا کام کیا جائے۔
تو ایسے میں والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بول کے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا کہ بھئی اسکول کے تحت میں ہے نا، ہم تھوڑا اس کو مان کے کر رہے ہیں، جان کے کر رہے ہیں۔ نہ مان کے کرو، نہ جان کے کرو، نہ انجان بن کے کرو، انجان بن کے بھی مت کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ نے جو توحید کی اور جو دین کی نعمت سے نوازا ہے، توحید کی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اور یہ انتہا قیمتی اور انتہائی بیش بہا اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر اس کے لیے بندہ اپنی جان گوا سکتا ہے تو جان گوا دے، مگر ایمان نہ گوائے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، چاہے کہ جان کا سودا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی وہ اہمیت ہے۔ آج ہمیں چونکہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی طلب کے گھر بیٹھے ماں پیٹ سے اللہ نے یہ نعمت سے نواز دیا، تو ہمارے پاس اس نعمت کی وہ اہمیت اور وہ قدردانی نہیں ہے۔ لیکن باطل اس سلسلے میں بے انتہا فکر مند ہے کہ مسلمانوں کو صرف نام کا مسلمان رکھا جائے، ان سے ان کا ایمان ختم کیا جائے، ان سے ان کے عقیدے کو چھینا جائے، اور ان سے ایسی بے شمار چیزیں جس کا براہ راست تعلق مسلمانوں کے دین سے ہے، مسلمانوں کو اس سے غافل کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ باضابطہ اس سلسلے میں بہت لمبے عرصے سے منصوبے چل رہے ہیں، پلاننگیں ہو رہی ہیں۔ ہم کم از کم اپنی اولاد کے ایمان کا تحفظ کو کر لیں، ہم کم از کم اپنی اولاد کے دین اور ایمان کو محفوظ کو کر لیں، تاکہ کل کے دن بروز قیامت اللہ کے سامنے اگر پیشی ہو تو یہ کہہ سکے الہی میں نے اپنے بچوں کے دین و ایمان کا تحفظ کیا اور انہیں سچا پکا مسلمان بنایا۔ اپنی اولاد کو بھی بتاؤ کہ یوگا ایک مشرکانہ ہیئت کو بڑھاوا دینے والا، مشرکانہ اقوال اور کفریہ جملوں پر مبنی ایک ورزش کا نام ہے، جو مسلمانوں کے لیے کسی قیمت پر درست نہیں، اور مسلمان اس کو اگر کرتا ہے، چاہے اس کی نیت صرف ورزش کی ہو، تب بھی یہ عمل مسلمان کی ایمانی حمیت، اسلامی غیرت کے منافی ہے، اگرچہ کہ وہ صرف ورزش کی نیت کرے۔ میں نے کہا ورزش کے اور بے شمار طریقے ہیں، ہمارے پاس جتنے جماں ہیں، کسی بھی جم میں یوگا جم نہیں ہوں گی، ہے کیا؟ یہاں اپنے پاس تو نہیں ہوں گی، نیو سٹی کے اندر پتہ نہیں، مگر اولڈ سٹی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسے موقع پر اچھا آپ کو معلوم ہے یوگا زیادہ جو یہ کام کرتا اس کو بولتے یوگی، تو یہ زیادہ عمل کرنے والے کو یوگی بولتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بات ہمیں ذہن میں اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے کہ دین و ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کی جائے۔ اور یوگا کے اندر جو میں نے بتایا 3 چیزیں بطور خاص ایسی ہیں جو ایک ایمان والے کے لیے کسی قیمت پر اس کو اختیار کرنا، اس کو انجام دینا، کسی قیمت پر شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ اب والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ تو بہرحال محفوظ رہیں گے ہی، اپنی اولاد کو بھی اس سے پہلے واقف کروائیں، گھر میں بٹھا کے بولے اپنی اولاد کو کہ بیٹا یہ ایسا ہے، یہ اس کا یہ حکم ہے، دین و شریعت میں اس کا یہ حکم ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ اگر کروایا جائے تو آپ کہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی اولاد کو بتاؤ تاکہ کم از کم اپنے دین و ایمان کے حفاظت کرنے کے سلسلے میں وہ یہ تو سیکھ سکے کہ ہمارے والدین نے بتایا کہ یہ عمل ہمارے لیے درست ہے، یہ چیز ہمارے شریعت اور دین کے بالکل خلاف ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔
ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، مخلوق کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ بات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں صاف طور پر بٹھائی جائے اور ان کو پابند بنایا جائے کہ جہاں جائیں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اور اپنی فکر کی، اسلامی فکر کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اس کے اندر جہاں ذمہ داری والدین کی ہے، وہیں اور بڑی ذمہ داری ان گمراہ فتنوں سے بچانے کی بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو بتانا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان گمراہ فرقوں سے، ان گمراہ چیزوں سے بچانا یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے، ورنہ بروز قیامت اللہ کے یہاں والدین سے اولاد کے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر والدین نے ایمان کی فکر نہیں کی تو پھر یاد رکھنا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں، کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی بے پناہ حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی جو ہے حفاظت میں رکھے اور ہماری نسلوں کے ایمان اور ان کے عقائد کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔